رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو راز رکھا اور ایسا جملہ فرمایا جو جھوٹ بھی نہ ہو اور ان تک حضور پاک کا راز پتہ بھی نہ چلے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی نے کہا آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے والد کہاں گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جہاں جانا تھا۔ تو اس نے اگلا سوال کیا کہاں جانا تھا؟ انہوں نے کہا جہاں چلے گئے ہیں، یعنی ظاہر نہیں کیا کہ ابوبکر کہاں ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو راز رکھنے پر ابو جہل نے ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا۔ حضرت اسما نے تھپڑ برداشت کیا ہے لیکن راز پیغمبر کو اگلا نہیں ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق کا پورا خاندان اس قربانی میں شامل ہے۔ دادا جان یعنی ابوبکر کے ابو نے ان کی بیٹیوں سے پوچھا کہ آپ کے ابو جو گئے ہیں تمہارے لیے پیچھے کوئی خرچ چھوڑ کے گئے؟ کچھ چھوڑ کے نہیں گیا تھا ابوبکر، اللہ کے حوالے کر کے گیا۔ جو سب کچھ تھا وہ رسول اللہ پر لگایا تھا، کہا تھا بھائی ہیں یہ کچھ لائیں گے تمہیں کھلائیں گے، یوں کہہ کر چلے گئے تھے۔ تو اس اسما نے اس زمانے کے پتھر ہوتے تھے وہ کوڑیاں شمار ہوتی تھی، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا اور والد کو ہاتھ لگوایا کہ یہ درہم دینار ہے اپنے دادا کو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا کام کیا اس نے، تمہارے لیے تو کچھ خرچ چھوڑ کے گیا، خرچ چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ یعنی صدیق اکبر کے خاندان کی قربانی۔ عبداللہ بن ابو بکر یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہاں جا رہے ہیں کیونکہ سفر کی کھٹن مراحل اور سفر کی مشکلات سے ابو بکر واقف تھے، تو پتہ تھا کہ غار ثور اور ادھر اور ادھر۔ یہ غار ثور جو ہے یہ مدینہ اور مکہ کے راستے میں نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں گے راستے میں جا رہے تھے کسی غار پہ چڑھ گئے، یہ یمن کے راستے میں۔ تو یمن تو جانا نہیں تھا تو اس غار میں کیوں گئے؟ اس غار میں اس لیے گئے تاکہ ہم یمن کے راستے سے جائیں گے نا تو ہمارے قدموں کے نشانات یہ لوگ ڈھونڈیں گے۔ انہیں ہو سکتا ہے کہ ذہن میں ہو کہ مدینہ طیبہ میں لوگ ان کو بلا رہے ہیں وہاں جائیں تاکہ انہیں چکمہ دے دیں ہم مدینہ کے راستے پہ نہیں یمن کے راستے پہ جائیں، 3 دن قیام کر کے راستہ دوبارہ بدل لیں گے۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو علم تھا کہ یہ فلاں جگہ گئے ہیں، کیوں؟ ان کی روزانہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ روز کی خبریں بھی آ کر دیں گے اور اس غار میں اونٹنیوں کا دودھ بھی پہنچائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ روزانہ آتے، باتیں بھی بتا جاتے اور دودھ بھی پہنچا جاتے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا بیٹا آ رہا ہے، اس کے پاؤں کو شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا؟ وہ حضور کے پاؤں اور ابو بکر کے پاؤں تو دیکھنے کے لوگ آ گئے تھے۔ تو اس کا بہت آسان جواب ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس کا انتظام کر رکھا تھا۔ اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو کہا تھا کہ جو میری بکریوں کا ریور ہے نا آپ نے اس کو چرانے میں آنا ہے، لیکن عبداللہ آگے آگے چلے گا تو بکریوں کو لے کر پیچھے پیچھے چلے گا تاکہ بکریوں کے پاؤں سے پاؤں کے نشانات مٹتے چلے جائیں۔ اس میں ان کے بیٹے کے نشانات نہیں ہوتے تھے تاکہ کوئی دشمن یہ تلاش نہ کر سکے کہ یہ کہاں گیا، تو یہ دیکھے گا کہ بکریوں کا ریوڑ گیا۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، یعنی ابو بکر کے غلام کو بھی پتہ ہے، بیٹوں کو پتہ ہے، بیٹیوں کو بھی پتہ ہے، اور رسول اللہ کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگی ہوئی ہے اور ابو بکر صدیق کے سر کی قیمت 100 اونٹ ہے، 200 اونٹ۔ آپ سمجھیں گے اونٹ کوئی اس زمانے کی کوئی عام چیز؟ جی عام چیز نہیں تھی، اونٹ اس زمانے کی سب سے بڑی قیمتی سواری تھی۔ میں مثال دوں تو شاید بے جا نہیں ہے کہ موجودہ دور میں اس زمانے کے اونٹ کو ایک لینڈ کروزر سمجھیں، یعنی ان دونوں کے سر کی قیمت 200 لینڈ کروزر تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، ابو بکر نہیں بولا نا، ان کے بیٹے نے نہیں بولا، غلام تو بول پڑتے، غلام تو نوکروں کی جگہ ہوتے ہیں، وہ تو اپنے مالک کی مخبری کر کے 200 اونٹ لے لے اور اس زمانے کا امیر ترین فرد بن جائے۔ لیکن ابو بکر کے غلام نے بھی حضرت ابو بکر اور رسول اللہ کے راز کو ظاہر نہیں کیا۔ یہاں سے ابو بکر کے گھر کی تربیت کا عالم سمجھ آتا ہے کہ اس بندے نے پورے گھر میں کیسی کیسی ذہنیت حضور پاک کی محبت میں دی تھی۔
اکیلا ابو بکر نہیں ہے، پورے اس کے ساتھ ٹیم موجود ہے، اور روز کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ 3 دن رہنے کا فیصلہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ چکا تھا کہ آپ نے غار ثور میں 3 دن رہنا ہے پھر آگے جانا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی پالیسی تھی کہ ہم جب تک مطمئن والی خبریں نہیں سنیں گے، اطمینان بخش باتیں نہیں سنیں گے، ہم یہاں سے باہر سفر نہیں کریں گے۔ تو جب بیٹوں کی روزانہ کی خبریں آتی رہیں اور ابو بکر صدیق نے ماحول کو سازگار پایا تو رسول اللہ کو لے کر وہاں سے چلے۔ دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی جان پر کھیلا تھا کہ حضور پاک نے لوگوں کی امانتیں میرے سپرد کی ہیں اور میں ان کو حوالے کر کے حضور کے پیچھے جاؤں گا، تو ابو بکر کے پاس لوگوں کی امانتیں نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ تو ابو بکر نے کس طرح پالیسی بنائی ہوگی، کس طرح ابو بکر صدیق نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو بروئے کار لایا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا پلان بنایا تھا۔ جب غار سے نکلے تھے تو غار سے نکلتے وقت رسول اللہ کے ساتھ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تھا مالک یا ابا بکر، کیا مسئلہ ہے؟ ایک سائیڈ پہ چلو، آپ سائیڈ بدل رہے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو ایک ہی سائیڈ پہ چلوں گا، لیکن اگر آپ بطور مشورہ یا بطور سوال پوچھ رہے ہیں تو میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں کہ میں اطمینان بخش سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میں دائیں سے جب خوف زدہ ہوتا ہوں نا کہ یہاں سے کوئی آ سکتا ہے، کوئی ادھر راستوں میں کوئی گھاٹیاں ہیں، کوئی راستہ ہے، کوئی خفیہ معاملے ہیں، تو میں اس طرف چلنے لگ جاتا ہوں، اور جب مجھے یہاں سے اطمینان ہو جاتا ہے تو بائیں طرف آ جاتا ہوں، اور بائیں سے ہٹ کے پھر آگے پھر پیچھے، یوں آپ کے ساتھ اطمینان کے طور پہ چلتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تائید فرمائی۔ یہ اکیلا ابو بکر، اور سیدنا ابو بکر صدیق ہجرت تک جب مدینہ طیبہ گئے ہیں نا، کسی موقع پہ، کسی لمحے میں، کسی وقت پہ آپ کو یوں نظر نہیں آئے گا کہ ابو بکر نے حضرت رسول اللہ کے سامنے کوئی بڑائی کا اظہار کیا کہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ جی نہیں، جسے جدید زبان میں کہتے ہیں نا، کریڈٹ نہیں لیا کہ میں اس کا کریڈٹ لوں، جی نہیں، میں اس کو کیش کراؤں، کیش نہیں کیا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے نا، اور قباء میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ہفتے قیام فرمایا، ان 2 ہفتوں میں مدینہ کے لوگ قباء آتے اور آ کر رسول پاک علیہ السلام سے ملتے، رسول اللہ کی زیارت کے لیے آتے۔ مدینہ کے 70 بندوں کے علاوہ باقی سینکڑوں بندوں نے حضور پاک کو نہیں دیکھا ہوا تھا، شکل مبارک سے، زبان، آنکھوں کے طور پہ واقف نہیں تھے، صرف سن رکھا تھا۔ تو حضور اور ابو بکر کی عمر میں کل 2.5 سال کا فرق ہے، 2.5 سال کا۔ عام طور پہ تو برابر لگتی تھی عمر، تو لوگ آ کر ابو بکر صدیق کو پہلے ملتے کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، پھر پتہ چلتا تو حضور پاک علیہ السلام کو ملتے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ عجیب بات آئی کہ یار مجھ سے پہلے لوگ حضور پاک سے پہلے مجھ سے ملتے، اس میں تو میری بڑائی نظر آتی ہے، حالانکہ میں تو خادم ہوں، یہ آقا ہے، کیا کروں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو کندھے پہ چادر تھی نا اس کو اتارا، چادر مثلا یہ چادر ہے، یہ کندھے پر، عرب کے اندر یہ عادت ہوتی تھی کندھے پہ چادر۔ آج بھی چادر اپنے ساتھ سفر میں لے کر جانا سنت ہے۔ یہ رومال والی ترتیب جو ہے، یا ہینڈ کرچیف والی ترتیب، یہ سنت نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی ضرورتیں بنائی ہوئی ہیں۔ ٹیشو رکھ لو ساتھ، پتہ نہیں وائپس رکھ لو، یہ رکھ لو، وہ رکھ لو، نہیں، سنت چادر ہے۔ یہ بھی چادر نہیں ہے، یہ بھی میں پتہ نہیں مسید کی دیوت ہے، چادر ہونی چاہیے جیسے ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کندھے سے چادر ہٹائی اور ہٹا کر اس کو یوں سایہ بنایا، اور سایہ بنا کر نا جیسے یہ اس طرح کسی پہ سایہ کرنا، تو حضور پاک پر دھوپ سے سایہ ابو بکر نے کر دیا۔ تو لوگوں نے دیکھا اچھا یہ غلام ہے، یہ آقا ہے، تو سارے حضور کی طرف پلٹ آئے۔ اس موقع پہ لوگ کریڈٹ لیتے تھکتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو کیش کراتے تھکتے نہیں کہ میں ہی ہوں، میرے پورے گھر نے انتظام کیا، میری پوری فیملی اس میں شامل ہے، ہم نے یوں کیا، میں جان کو ہتھیلی پہ لے کر آیا ہوں، میرے بچوں نے قربانیاں دی ہیں، میری بیٹیوں نے منہ پہ تھپڑ کھائے ہیں دشمن سے، سب کچھ بتایا جا سکتا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں، خود کو حضور پاک کا غلام اور حضور پاک علیہ السلام کا نوکر ظاہر فرمایا۔ یہ ابو بکر ہے، ایسے انتخاب رفیق سفر ہونے کا نہیں ہے۔ یہ ساری وجوہات جو ہیں
یہ اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ ابو بکر صدیق کا سر اقدس اس لائق تھا کہ رفیق سفر کا تاج اس کے سر پہ سجتا، اس کے کندھے اس مبارک تھے کہ رفیق سفر ہونے کے تمغے اس کے کندھوں پہ سجتے۔ اس بندے نے ہر موقع پر وفاؤں کی انتہا کی ہے۔ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی بات کر رہا تھا، حضرت اسما کی۔ اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، ذرا سنیے، جسے ہم ایزار بند کہتے ہیں، نطاقہ اسے عربی میں کہتے ہیں۔ یہ چادر باندھی جاتی تھی اس زمانے میں، وہ ناڑا تو نہیں ہوتا تھا، ایک چادر کی پٹیا ہوتی تھی، اس کو یوں باندھ لیتے تھے کپڑے کے اوپر خواتین۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اپنے ابو اور رسول اللہ کے سامان کو تیار کر رہی تھی، اور گھر میں کوئی پٹی کوئی رسی ایسی نہ ملی کہ ابوبکر کی بیٹی اس کے ساتھ سامان باندھ کے ابو کے حوالے کر۔ دائیں بائیں ڈھونڈا نا، اور ادھر سے والد کی طرف سے جلدی ہے کہ فوراً حضور آئے ہوئے، ہم نے ابھی نکلنا ہے۔ 100 بندوں نے وہاں رسول پاک علیہ السلام کے گھر کا گھیرا لگایا ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول وہاں سے نکلے تھے نا، اچھا یہ بھی بتا دو 100 کیوں تھے؟ ہر قبیلے کے 2-2 4-4 بندے لیے تھے کہ 15-20 قبیلے ہیں تو ہر قبیلے کے 1-1 2-2 بندے آ جائیں، تاکہ جب حضور پاک پہ حملہ اور نعوذ باللہ رسول اللہ کو نقصان ہو جائے گا تو بنو ہاشم جو حضور کا خاندان ہے کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہیں طلب کر سکیں گے، کہیں گے یک بارگی سے حملہ ہوا، پورا شہر شامل تھا۔ یہ لانتی یوں آئے تھے۔ تو حضور پاک جب وہاں سے نکلے تو آپ علیہ السلام نے مٹھی اٹھا کر مٹی کی پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ۔ قرآن کریم میں ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ فرمایا یہ تو دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں بینائی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود حضور اور ان کے درمیان ایسی آڑ آ چکی تھی کہ اندھے ہو چکے تھے، انہیں نظر نہیں آ رہا کہ رسول پاک علیہ السلام جا رہے ہیں۔ صرف اندھے نہیں، بہرے بھی ہوئے تھے۔ یار پاؤں کے چلنے کی آواز بھی ہوتی ہے نا، پاؤں کے چلنے کی آواز بھی محسوس نہیں کر رہے کہ بندہ ساتھ سے گزر کے جا رہا ہے۔ یہ ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس پریشانی کے عالم میں اب ابو بکر صدیق اور رسول اللہ تیاری میں ہے، اور بیٹی جلدی میں ہے کہ ابو کو سامان باندھ کے دوں اور ابا جی تشریف لے جائیں۔ آپ بتائیں اس وقت ان کے اوپر ایمرجنسی کیا ہوگی؟ صدیق اکبر کے گھر میں امام الانبیاء ہیں یار، امام الانبیاء جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اور اس اللہ کی امانت کا پہرے دار اس دنیا میں اسباب کے اندر صرف ابو بکر ہے اس ٹائم۔ تو بیٹی نے کیا کیا؟ اپنا وہی ایزار کھولا اور اس پٹیا کو 2 ٹکڑے کیے، 2 حصے کیا، ایک حصہ یہاں باندھا دوبارہ اپنی کمر پہ، اور اس ایک حصے کے پٹکا بنا کر اپنے والد کے سامان کو باندھا کہ ابو آپ لے جائیں۔ ابو بکر کی اس بیٹی کا نام ہے اسما۔ حضور علیہ السلام کی طرف سے اسے لقب ملا اس موقع پہ ذات النطاقین، 2 پٹکوں والی عورت، 2 پٹیوں والی عورت، 2 کپڑوں والی عورت۔ یہ اس لفظ میں پوری کہانی اور پورا ایک منظر چھپا ہوا ہے، پورا ایک واقعہ چھپا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ 2 پٹیاں، اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے کہ اس بیٹی نے کس طرح حضرت رسول اللہ کی اور اپنے والد کے سامان کی حفاظت بھی کی اور اپنی عزت کی حفاظت بھی کی۔ یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ۔ آج اس خاتون کا یہ واقعہ آپ کے اور میرے گھر کی خواتین کے لیے بطور لیسن، بطور میسج، بطور سبق، بطور درس ہے کہ ہم اسلام کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے، شریعت کے تقاضے کے لیے اپنی ذات کو نہ دیکھیں، رسول اللہ کی بات کو دیکھیں۔ انہوں نے کبھی اپنی ذات کو نہیں دیکھا تھا، کسی موقع پر انہوں نے اپنی ذاتوں کو بات میں رکھا، رسول اللہ کی باتوں کو پہلے رکھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو پہلے رکھا، رسول اللہ کے منشا کو پہلے رکھا، حضور پاک کے احکام کو پہلے رکھا۔ اور واقعی رب نے اس ابو بکر کو یہ رتبہ دیا ہے کہ یہ اس دھرتی پر اسلام کی سنگ بنیاد ہے۔ ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک سنگ بنیاد ہوتی ہے۔ بنیاد اور سنگ بنیاد میں بڑا فرق ہے۔ بنیاد پوری بنیاد کو کہتے ہیں جس پر دیوار عمارت ٹھہری ہوتی ہے۔ سنگ بنیاد اس پہلی اینٹ کو کہتے ہیں جو رکھی جا رہی ہوتی ہے، پہلی اینٹ افتتاح کے موقع پہ سٹارٹنگ پر جو پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے، یہ سنگ بنیاد ہے۔
حضور پاک علیہ السلام نے دین دیا تو صحابہ اس امت کے، اہل بیت اس امت کے لیے ایمان کی بنیاد ہے۔ آپ کے اور میرے ایمان کے لیے آئیڈیل پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کے اہل بیت ہے۔ صحابہ نبی کے یارانے کا نام ہے اور اہل بیت پیغمبر کے گھرانے کا نام ہے۔ یہ آپ کے اور میرے لیے بنیاد ہے۔ لیکن اس دھرتی پر بالغ مردوں میں، اس دھرتی پر سب سے بڑے ایک صاحب عہدہ شخصوں میں جو پہلے ایمان لایا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ، اور اسی طرح بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور مردوں میں اور بڑے عہدے داروں میں ایک باوجاہت رئیس اور قائد اور لیڈر جیسی شخصیتوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے کلمہ پڑھا۔ میں ان سب کی جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں، لیکن بچوں کا کلمہ پڑھنا بچوں تک ہوتا ہے، غلاموں کا کلمہ پڑھنا غلاموں تک ہوتا ہے، عورتوں کا کلمہ پڑھنا ایک عورتوں کے لیے ہوتا ہے اور ایک آئیڈیل، لیکن ایک بڑی شخصیت، ایک بالغ مرد، ایک مرد اور وہ جس کا نام ہو علاقے میں، اس جیسی شخصیت کا کلمہ پڑھنا ایک بہت بڑی بات شمار ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ضرور سیدنا علی المرتضیٰ نے پڑھا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ عورتوں میں ضرور سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید آئے ہیں، پھر حضرت بلال ہے، لیکن بالغ مردوں میں اور جن کا معاشرے میں ایک اپنی عزت و احترام اور وجاہت سے ایک مقام ہے، وہ ابو بکر۔ کوئی کافر کہنا چاہتا تو یوں کہہ سکتا کہ بچوں میں حضرت علی نے پڑھا تو حضرت علی تو حضور پاک کے گھر کے بندے ہیں نا، چاچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے پڑھا تو وہ ان کی بیوی ہیں، حضرت زید ابن حارثہ نے پڑھا تو وہ ان کے گھر کے غلام ہیں، وہ یہی کہا تھا، آزاد ہو گئے بعد میں۔ لیکن باہر میں ایک قاضی نے، ایک جرگہ لوگوں میں فیصلہ کرنے والے بنو تمیم کے چشم و چراغ ابو بکر نے، جو 6 ریشم کی دکانوں کا اس زمانے میں مالک، صاحب ثروت اور ایک برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے، یہ بندہ کلمہ پڑھے تو مکہ مکرمہ کی دیواریں ہل گئی تھی۔ یہ ابو بکر ہے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت اس دھرتی پر آپ کے اور میرے ایمان کی بنیاد ہے، لیکن اس بنیاد کی سنگ بنیاد ابو بکر کی ذات ہے۔ یہ صرف بنیاد نہیں، یہ وہ سنگ بنیاد۔ اور میرے دوستو، رسول پاک کا فرمان ہے، من سن سنتا فی الاسلام حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من بعد۔ فرمایا جس آدمی نے نیکی کی اور جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی، اس میں بڑا فرق ہے۔ نیکی کرنے والے کو اجر ملے گا، لیکن نیکی کی بنیاد رکھنے والے کو اپنا اجر بھی ملے گا، باقیوں کو عمل کا اجر بھی ملے گا۔ فرمایا من سن سنتا فی الاسلام حسنہ، جس نے اسلام میں کسی اچھی نیکی کی بنیاد رکھ دی، اچھائی کی بنیاد رکھ دی، فلہ اجرہا، اللہ اسے اجر ضرور دیں گے، لیکن وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِ، قیامت تک آنے والے اگر اس ریت پر، اس ترتیب پر، اس روایت پر، اس معاملے پر عمل کریں گے تو انہیں اپنا ثواب بھی ملے گا، لیکن ان سب کا مشترکہ ثواب اس پہلے کے کھاتے میں آئے گا۔ ایسا ہے کیونکہ نیکی کی بنیاد بنے۔ میں کہتا ہوں پوری امت قیامت تک کلمہ پڑھتی رہے گی۔ رسول پاک علیہ السلام کی امت تو قیامت تک ہے، کہو انشاءاللہ۔ حضور کی امت قیامت تک چلنی ہے، قیامت تک چلے گی، قیامت تک لوگ کلمے سے مشرف با اسلام ہوں گے۔ ان سب کو قیامت تک والے لوگوں کو اپنے اپنے کلمے کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کتنا بڑا اجر ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا، کافر کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو کلمے کا اجر انہیں ملے گا، لیکن ابو بکر نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اسے بھی اجر ملا ہے۔ اور ایک جملہ، ابو بکر کے یہ ایمان کا اکاؤنٹ اتنا اوپن ہو چکا ہے کہ قیامت تک سب کو کلمے کا ثواب ملے گا، لیکن ان سب کا ثواب صحابہ کے کھاتے میں، اہل بیت کے کھاتے میں، کہ وہ دین کی بنیاد ہیں، اور اہل بیت اور صحابہ کا اپنا ثواب اور امت کا ملا ہوا ثواب، یہ تمام کا تمام ابو بکر صدیق کے اعمال میں ہے کہ یہ اسلام کی سنگ بنیاد ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ہجرت کے سفر میں اس شخص نے کیا کیا چیز اپنی پیش نہیں کر، وہ کیا تھا جو ابو بکر نے نہیں کیا۔ وفاؤں کی انتہا کا نام ابو بکر، پیار کی انتہا کا نام ابو بکر،
मोहब्बत की आखिरी चोटी का नाम अबू बकर, और इसी तरह किसी के ऊपर अपना तन मन धन औलाद कुर्बानी कारोबार को फिदा कर देने का नाम अगर इस धरती पे है तो अबू बकर सिद्दीक। मेरे दोस्तों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे रसूलुल्लाह से आज इतने करीब नहीं हैं कि पूरी दुनिया में, इस धरती पर कोई सहाबी पैगंबर का, कोई अहले बैत इतने कुर्ब से फासले में हुजूर के नहीं है जितनी कब्र करीब अबू बकर की है। ये कम कुर्ब मिला है। ये दुनिया में जिस रोज़े से हुजूर बाहर आएंगे, इसी रोज़े से अबू बकर बाहर आएंगे। ये कम एजाज़ है। इस धरती पर सबसे पहले क़यामत में रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक को खोला जाएगा और क़यामत में रसूलुल्लाह बाहर तशरीफ़ लाएंगे तो दूसरे नंबर पे कब्र अबू बकर सिद्दीक की। ये कम एजाज़ है। इस धरती पर भी अबू बकर हुजूर पाक के साथ पहला, और क़यामत में भी अबू बकर सिद्दीक के लिए हदीस पाक है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सारे सहाबा बैठे, हज़रत अबू बकर भी बैठे। फरमाया, रोज़े वाले को फ़लाँ जन्नत का दरवाज़ा बुलाएगा, नमाज वाले को फ़लाँ जन्नत का दरवाज़ा बुलाएगा, हज वाले को फ़लाँ जन्नत का दरवाज़ा बुलाएगा, मुझसे दाखिल हो जा, मुझसे दाखिल हो जा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक सुन रहे थे। आप अलैहिस्सलाम कदरे खामोश हुए, अगला लफ्ज़ नहीं फरमाया। तो अबू बकर के दिल की चाहत में जन्नत की याद भर आई। कहा, या रसूल अल्लाह, उम्मत में कोई ऐसा भी होगा जिसको जन्नत का हर दरवाज़ा तलब करे कि मुझसे दाखिल हो जा? ऐसा होगा? हुजूर ने फरमाया, जी हाँ है। तो अबू बकर सिद्दीक कहते, मेरे दिल में आया वो कौन सा खुशकिस्मत है, मैं उसका नाम तो सुनूं। कि या रसूलल्लाह, वो कौन है? आप उसके नाम से वाकिफ़ हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ठंडी सांस भर के फरमाया, अबू बकर, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, वो तुम हो। ये मकाम अबू बकर को जो मिला दुनिया में है ना, आखिरत में इससे बढ़ के एजाज़ात हैं, आखिरत में इससे बढ़ के इनामात। यानी इस उम्मत में सबसे करीब आप भी अबू बकर है। हमारे उस्ताद होते थे जिनसे मैंने अज़मत सहाबा पर बहुत सी चीज़ें सीखी। अजीम मुजाहिद साहब, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, वो एक शेर पढ़ा करते थे और उन्होंने ख़ुद बनाया था। वो कहते थे कि हिजरत की रात अबू बकर जब गार में गए ना और रसूलुल्लाह को अपनी गोद में सुलाया हुआ था, तो वो मिसाल देते कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अबू बकर की गोद में यूँ होते थे जैसे आपके और मेरे सामने रहल में कुरान खुला होता है। कि अबू बकर हुजूर के चेहरे की तिलावत कर रहे थे। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, खुदा का इरशाद है, नबी पाक शाफ़ी महशर है, जो शाफ़ी महशर है वो अबू बकर का दामाद है। खुदा का इरशाद है। हिजरत की रात अबू बकर ने गार में बैठकर मांगी दुआ, खुदाया मुझे कभी हुजूर से करना न जुदा। गैब से आई निदा, सिद्दीक तेरी मंजूर हो वो फरियाद है, खुदा का इरशाद है। और फिर कहते कि अबू बकर ने जो दुआ मांगी ना कि अल्लाह आज मुझ अकेले को तूने पूरी दुनिया में हुजूर की निगरानी के लिए चुन लिया, तो अल्लाह अगर ये मेरी नेकी कबूल है तो मुझे एक एजाज़ और भी दे दे। मैं क़यामत तक अपने पाक पैगंबर पर पहरा चाहता हूँ, सिर्फ ये 3 रातों का नहीं। मैं क़यामत तक चाहता हूँ मेरे मौला, मुझे क़यामत तक हुज़ूर पाक का पहरेदार बना दे। कहते हैं हुज़ूर पाक की मौजूदगी में अबू बकर ने मांगी तो दिल से दुआ थी, लेकिन अल्लाह ने ऐसा माना है कि रोज़े अक़दस में अबू बकर का आज भी पहरा बरकरार है। तो अबू बकर सिद्दीक वफ़ाओं की इंतहा का नाम। दुनिया में कोई वफ़ा का लफ्ज़ लिखे ना कि वफ़ा की तशरीह करें, आप अबू बकर लिख दें तो खुदा की कसम 100 नंबरों में आप पास है कि आपने ऐसा जवाब दिया है कि इससे बढ़ के जवाब उस पेपर का नहीं हो सकता। तो इस हिजरत की रात, इस हिजरत के दिन, इस हिजरत के अय्याम में अबू बकर की और इसके घराने की ये कुर्बानियाँ थी। और ये हिजरत रबीउल अव्वल से भी रिलेटेड है, रबीउल अव्वल से मुताल्लिक़ है। तो मैंने इसलिए चंद बातें आपकी खिदमत में रखी ताकि मैं बात प्रूफ कर पाऊँ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस धरती पर जो मकाम लेकर गए हैं, अल्लाह का फ़ज़ल ज़रूर है लेकिन अबू बकर की कुर्बानियाँ भी ज़रूर है। तो दुआ फरमाए अल्लाह पाक हमें
آپ کو، پوری امت کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو حضرت ابوبکر صدیق کا فیض عطا فرمائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی اللہ پاک ہمیں روشنی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مزاج کو بھی صدیقی مزاج کر دے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر بھی حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی قربانیوں کے طفیل رحیم اور کریم ہو، اور اللہ حضرت ابوبکر کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ابوبکر کے اس خاندان کی، اس ٹیم کے ہر فرد کی جس نے ہجرت میں اپنے تن من دھن کو حضور کے لگایا ہے، اللہ ان کی قبور کو نور سے بھر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔